اور دوسری بات، یہ تو ایک ذاکر کی مثال پیش کی، اب ہم اپنے ہم صنف لوگوں کی جن کا تعلق ہماری صنف سے ہے، یعنی جو امامہ رکھتے ہیں، جو حوزہائے علمیہ، اگر میں کچھ غلط بولتا ہوں، بے شک آپ کھڑے ہو کر، میں نے کہا ہے کہ آپ کھڑے ہو کر سوال کریں، آپ تنقید کریں، بالکل کریں، مجھے بھی حق ہے، آپ کو بھی حق ہے، نہ مجھے تنقید کے حق سے کوئی روک سکتا ہے، نہ آپ کو کوئی روک سکتا ہے۔ جب آپ ممبر سے غلط بات کریں گے تو آپ پر تنقید ہوگی، آپ تیار رہیں، یا تو سوچ کر بولیں، تحقیق کر کے بات کریں ممبر سے، تاکہ کوئی بات ہمارے چونکہ میں جب بولوں گا، یعنی میں سے مراد مجھ جیسے امامہ رکھنے والے افراد، میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن جو امامہ رکھنے والے افراد ممبر سے بولیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ مکتب تشیع کا نام آئے گا۔ میں فقط ایز اے وجدانی عرض نہیں کر رہا ہوں، آپ میرے گھر میں نہیں آئے، آپ امام بارگاہ میں آئے ہیں، آپ فرش عزا پر آئے ہیں، یہ ممبر اہل بیت علیہم السلام ہے، ممبر عزاداری ہے، ممبر امام حسین ہے، تو اب میں یہاں سے بات کر رہا ہوں، یعنی کیا؟ مکتب تشیع کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ ایسا ہی ہے نا؟ دنیا مجھے، آپ سمجھے نہ سمجھے، لیکن جو ہمارے مد مقابل جو دوسرے فرقے ہیں، وہ علماء کو مکتب اہل بیت کا نمائندہ سمجھتے ہیں، یعنی آپ جو بات کریں گے مکتب اہل بیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو اب امامہ والا ایک مومن، انتہائی متدین، ہمارا دوست، قابل احترام، میں بے احترامی ذاکر کی بھی نہیں کرتا، لیکن جب توہین کی بات آ جائے تو وہ آدمی احترام کے قابل نہیں ہے، لیکن جو عالم ہے وہ یقیناً توہین نہیں کرے گا، لیکن قابل تنقید ضرور ہے۔ میں اس کی توہین نہیں کروں گا ہرگز، لیکن تنقید ضرور کروں گا۔ اسی شہر میں ایک مہمان عالم نے آ کے، بڑے محترم ہیں، پورے پاکستان سطح پہ ان کا احترام ہے، بلکہ پوری دنیا میں اردو زبان بولنے والے ان کا احترام کرتے ہیں۔ یہاں پہ آ کے رات کو 3:30 بجے انہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ مکتب اہل بیت وہ مکتب ہے کہ جو 3:30 بجے رات کو بھی درس دیتا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا؟ ہاں، چونکہ یہ سبحان اللہ کا مقام نہیں ہے۔ کیوں؟ 3:30 بجے کون سا مکتب کھلا ہوتا ہے؟ اگر اس مجمع میں سے، میرا اپنے اس محترم سے سوال ہے، اس مجمع میں کوئی اہل سنت بیٹھا ہو، یا سامنے کسی گھر میں سے کوئی شخص نکلے اور نکل کر یہ کہے آپ سے کہ رات کو 3:30 بجے اذیت پہنچانا، کیا یہ آپ کا مکتب ہے؟ اگر آپ میں سے کوئی، میں فرض کریں 3:30 بجے یہاں مجلس ہو رہی ہے، مائک کھلا ہوا ہے، ہاں یہاں سارے اپنے مومنین رہتے ہیں، اگر ایک مومن کھڑے ہو کر دروازے پہ آ کر نیند سے بیدار ہو کے، جو بیمار ہو، مریض ہو، اٹھ کے آئے اور مجھے کہے مولانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مکتب ایسا ہے کہ جو 24 گھنٹے اس کا اسکول کھلا رہتا ہے، ہاں رات کو 3 بجے بھی درس دے رہا ہوتا ہے، اور مائک سے پورے محلے والوں کو اذیت ہو رہی ہوتی ہے، آپ کی اس تبلیغ کی وجہ سے اگرچہ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن مجھے اذیت پہنچ رہی ہے، بتائیے اس اذیت کا کیا کفارہ ہے؟ کوئی جواب ہے میرے پاس؟ آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن اس سے ہمارے مکتب پر اچھا یا برا اثر پڑتا ہے۔ اگر ہمارے یہاں محفلیں ہوتی ہیں، محفل مقاصدہ ہوتی ہے، منقبتیں ہوتی ہیں، ہونی چاہیے، آپ بہترین طریقے سے نماز مغرب کے بعد شروع کریں، 10-11 بجے ختم کر دیں۔ یہ کیا کہ رات کو 2 بجے تک مائک پہ آپ منقبتیں پڑھ رہے ہیں، شب داریاں ہو رہی ہیں مائک پر، اطراف میں سارے لوگ جو چلے جوان ہیں وہ تو آئیں گے، لیکن کتنے ایسے ہیں جن کو کل ڈیوٹی پہ جانا ہے، کتنے بچے ایسے ہیں جو بیمار ہو سکتے ہیں، کتنے بزرگ ایسے ہیں کہ جو بیماری کی وجہ سے سو نہیں سکتے، نیند نہیں آتی، اور اگر ان کو نیند آتی بھی ہے تو ہمارے شور شرابے کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آ سکتی۔ یہ کیسا مکتب ہے کہ جو رات کو 3:30 بجے لوگوں کو جگا کے رکھے، اذیت میں رکھے؟ شاید وہ بزرگ عالم اپنی دانش میں صحیح کہہ رہے ہوں گے، لیکن مجھے یہ صحیح نہیں لگ رہا کہ 3:30 بجے آپ ایک پروگرام کریں روڈ پر اور کہیں کہ یہ ہمارے مکتب کا امتیاز ہے کہ ہم رات کو 3:30-4 بجے بھی جاگ کر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔
یہ ہمارا امتیاز نہیں ہے، یہ ہماری کمزوری ہے، اور یہ حق بات ہے، میں اس کو حق سمجھتا ہوں۔ اگر یہ غلط ہے تو آئے بسم اللہ ثابت کر دیں کہ مولانا آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں بولنا چاہیے، یہ ہمارے مکتب کی